میں یہ کہنے پر مجبور ہے کہ 14ویں کی چاند کی جو روشنی، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور کے آگے مان ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو خدا کی قسم اپنے کلیجے کاٹ لیتے، نہ دل کاٹ لیتے۔ یہ ہے کہ حسن یوسف بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے آگے جو کب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کا یہ معاملہ اس کا حق خدا نہیں ہو سکتا، وہ تو رسول ہیں اللہ کے۔ اور بعض معاملات تو ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم تو ان معاملات میں میری پیروی نہیں کر سکتے، میں 100 میں مثال رکھتا ہوں۔ روزہ ختم ہوا پھر شروع ہو گیا رات، اگلے دن شروع ہو گیا۔ اور کیا فرمایا، مجھے میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو یہ عام آدمی کا معاملہ تو نہیں۔ تو جہاں تک بحیثیت رسول ہے اس مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم درود کثرت سے بھیجیں، یہی ہم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو سمجھنے کے حوالے سے بھی 2 پہلو ہیں نا سیرت کے ہوتے ہیں۔ سیرت کی جو محافل کا انعقاد ہوتا ہے، الحمدللہ یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، اس کو 2 اعتبارات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت ہے۔ 2 اعتبارات سے، ایک معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی جو ہے وہ اسی مہینے میں ہوئی، اور آپ کی جو وفات ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ لیکن تھوڑا سا میں یہ علمی اعتبار سے ایک بات رکھنا چاہوں گا، جہاں تک معاملہ ہے وفات کا تو اس پہ تو اتفاق ہے، اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول ہے۔ جہاں تک ولادت کا معاملہ ہے تو مشہور ہے ہمارے یہاں 12 ربیع الاول، لیکن ہمارے جو محققین ہیں اور ان کی جو ریسرچ ہے، جو تحقیق ہے، اس میں اختلاف ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض کے نزدیک 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، اور خاص طور پر الرحیق المختوم جو کتاب ہے سیرت کی، جس کو فرسٹ ایوارڈ بھی ملا سعودی عرب میں، جس کے جو رائٹر ہے صفی الرحمان مبارک پوری، تو ان کی بھی جو تحقیق ہے وہ کہ مستند زیادہ قریب تر 9 ربیع الاول میں، اور منصور پوری، محمود پاشا فلکی، انہوں نے بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے 9 ربیع الاول۔ بہرحال یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسے استوار ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جب ہم کل اللہ کے حضور قیامت کے دن کھڑے ہوں اللہ کے رسول کے سامنے، تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو، آپ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، جنت میں آپ کا ساتھ اور آپ کی مائی، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے حوالے سے 2 پہلو ہیں نا۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محاسن کا بیان ہو، آپ کے شمائل کا بیان ہو، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کی زلفیں کیسی تھیں، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کی جو ہے داڑھی مبارک کیسی تھی۔ تو یہ سب باتیں الحمدللہ یہ ایمان کو تقویت دیتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ کی خوبصورتی کا بیان، آپ کی مدح، آپ کی تعریف، ایک یہ پہلو ہے سیرت کو بیان کرنے کا۔ ایک دوسرا پہلو عملی پہلو، کہ عملی اعتبار سے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام ہے، آپ کی تعریف بھی ہے، آپ کا چہرہ مبارک، ایسا چہرہ دنیا میں کسی کا نہیں، لیکن کیا ہماری نجات صرف اسی سے وابستہ ہے؟ کیا یہ کافی ہے یا کچھ عملی تقاضے بھی ہیں؟ کہ وہ کون سے تقاضے ہیں جن کو اختیار کر کے، عملی تقاضے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق استوار ہو سکتا ہے، ہم فلاح پا سکتے ہیں، ہم نجات پا سکتے ہیں۔ کیونکہ میرا اور آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے نجات، اخروی نجات، جہنم سے نجات۔ اللہ تعالیٰ